توفیق خداوندی ہے اور نظر خاص سے امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس مدرسہ علمی میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا اور اس توسط سے آپ تمام برادرانی ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ عزیزان گرامی، ہم اس وقت ایک نئے موڑ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان ایک نئے موڑ میں داخل ہو رہا ہے جس کی صورتحال ابھی پورے طور پر واضح نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گزشتہ عرصے میں اللہ نے ہمیں موقع دیا، عنایات امام زمان کے ذریعہ ہم نے تشیع کو ایک مکتب کی حیثیت سے، ایک مشن کی حیثیت سے، ایک جدوجہد کی حیثیت سے، ایک تحریک کی حیثیت سے، ایک سوچ کی حیثیت سے متعارف کرانے میں کامیاب کیا۔ اب صورتحال مختلف ہے۔ پہلے بھی جو خدشات تھے، میں جانتا تھا عوام کے اندر خدشات ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھ سے لوگ پوچھتے رہے جی، کچھ گروہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شریعت نافذ ہوگی، اسلام نافذ ہوگا۔ میں نے ان کو بتایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اسلام ایسا جو ہمارے تصورات سے ہٹ کر ہو، مخالف ہو، منافی ہو، اس ملک کے اندر نافذ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، لوگ بتا سکے، تنظیمی آپ کو۔ یہی آپ کے ہاں اسمبلی کے اندر ایک حسبہ بل پیش ہوا تھا، جب اسمبلی میں تمام دوسرے فرقے کے لوگ تھے۔ میں ان کو احترام کرتا ہوں، ان کو تحسین کہتا ہوں۔ انہوں نے آخر میں وہ بل میرے پاس بھیجا کہ آپ اس بل میں کیا کیا چیزیں جو دیکھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہونی چاہیے اس پہ لائن کاٹ دیں۔ میں نے ان تمام چیزوں کو کاٹا، مسودہ صاف ہو کر اسمبلی میں پیش ہوا۔ جو کچھ ہم نے کہا تھا اسی کے مطابق حسبہ بل پاس ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جو جلغار ہوئی ہے پچھلے دنوں حکمرانوں کی، کچھ حکمران جنہوں نے یہاں سے کرائے کے لوگ لیے اور وہاں جا کر شیعوں کو قتل کروایا۔ ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر یہاں سے پاکستانی لوگ گئے۔ میں نے گزشتہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، میں نے کہا قاتلوں کی بھرتی روک دو۔ کیا پیغام دے رہے ہو پاکستان کے عوام کو؟ کوئی بھی اٹھ کر یہاں قاتلوں کے گروہ تیار کر سکتا ہے۔ یہ ملک کے لیے اور آئین کے لیے اور ملت کے لیے اور کسی مکتب کے لیے بہتر نہیں رہے گا۔ اب پھر یلغار ہے، تحفے تحائف ہیں۔ ابھی صورتحال بڑی مشکوک ہے، لیکن ہم پریشان نہیں ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر موجود ہیں، ہم ایک حقیقت ہیں، ہم ایک قوت ہیں۔ کوئی سازش تشیع کے خلاف اس ملک کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس نازک موڑ میں میں آپ کو آمادہ کرتا ہوں، میں آپ کو ہوشیار اور آمادہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے تیار رہیے اور آمادہ رہیے۔ سارے ایسے ہیں سادہ شیعہ۔ اب یہاں جتنے شیعہ بھی بیٹھے ہیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ کے قاتل کون ہیں تو آپ وہی نام لیں گے جو روزانہ ٹی وی اور کیمروں پہ آتے ہیں۔ جن ہاتھوں سے آپ کے خون بہ رہا ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ان کو تو شیلٹر دیا گیا ہے، نہ وہ مذاکرات میں شامل ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے۔ سمجھنا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جن کے ہاتھ رنگین ہیں شیعوں کے خون سے، غریب عوام کے خون سے جن کے ہاتھ رنگین ہیں، ان کو شیلٹر کیوں دے دیا گیا؟ مجھے نہیں پتا کس سے مذاکرات ہو رہے، میں نہیں جانتا اس بات کو۔ مجھے اس ملک کے اندر عوام کے جان و مال کا تحفظ چاہیے، عزت و آبرو کا تحفظ چاہیے۔ آپ مذاکرات کریں یا کوئی اور کام کریں، لیکن وہ لوگ جن کے ہاتھ سے اب بھی بہ رہا ہے مظلوموں کا خون، ان کو شیلٹر کیوں ہے؟ ان کے بارے میں خاموشی کیوں ہے؟
اور پھر ایک اور دلیل کہ وہ لوگ جو تکفیری تھے، جو شیعوں کے خلاف غلیظ مہم شروع جن کی ہوئی تھی، ان کو پھر بڑھاوا کیوں مل رہا ہے؟ ان کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ کراچی کے پروگرام کا عینی شاہد مجھے بتا رہا تھا کہ وہ مجھے گالیاں بک رہے تھے اور شیعوں کے خلاف فتوے دے رہے تھے۔ ان کے یہ پروگرام آزادی سے ہونا اور قاتلوں کو شیلٹر دینا، جس طریقے پہ فرقہ پرستوں کو، تکفیریوں کو بڑھاوا مل رہا ہے، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ نہ ہم سے مینار پاکستان دور ہے، ہم سے اسمبلی سیکریٹریٹ دور ہے۔ ہم اس سے اس قسم کے پہلے مظاہرے کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی مشکل اور پرابلم نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ جو موڑ مڑ رہا ہے پاکستان، جس طریقے پہ پیسے لے کر پالیسیاں تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے۔ بھیج رہے ہو باہر لوگوں کو، انکار تو کرتے ہو، کہتے ہو فوجی نہیں بھیجے، لوگ بھیج رہے ہو۔ میں کنفرم کرتا ہوں، اور بھیج بھی وہاں رہے ہو جہاں شیعوں کے ساتھ مقابلہ ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کی سلامتی، ملک کی وحدت اور یگانگت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات تمام